ہم خاص طور پر اس بات کو سیکھیں گے کہ مقدسہ مریم جو کہ ہم سب کی ماں ہے، ان کی تاج پوشی کیوں ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں کیوں ضروری ہے۔ کیوں ضروری کا مطلب ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنا کریں۔ خدا کے کلام کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو پھر آپ کو مقدسہ مریم کی تاج پوشی کرنی پڑے گی، یہ لازمی ہے کام کے لیے۔ اور آج ہم کلام سے اس کو سیکھیں گے اور جانیں گے کہ لکھا کہاں پہ ہے کہ آپ نے تاج پوشی کرنی ہے، اور کہاں لکھا ہے کہ آپ اگر تاج پوشی نہیں کرتے ہیں تو آپ خدا کے کاہن نہیں ہو سکتے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ مقدسہ مریم کی تاج پوشی نہیں کرتے ہیں تو آپ خدا کے کاہن ہی نہیں۔ کہانت کے عہدے کے لیے، کہانت کے فرض کے لیے اور کہانت کی خدمت کے لیے آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ تمام باتوں کو مانیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی، اور جیسے جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ویسے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو جانیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سٹارٹ سے شروع کریں، باغ عدن سے سٹارٹ کریں اور پھر ہم مقدسہ مریم تک لے گئے تاکہ ہم ایک ایک بات کو بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے سمجھ سکیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ خداوند ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، خداوند ہمارا خدا کس طرح کی خدمت ہم سے چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آ جانے کی وجہ سے اب نہ ہیکل کی ضرورت ہے نہ چرچ کی ضرورت ہے، مگر ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ چرچ بلڈنگ کی صورت میں ایک اپنی ذاتی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا ایک مقام اور اس کا ایک درجہ ہے، اور اس میں آنے سے ہمیں یقینی طور پر زیادہ بلیسنگ ملتی ہے، اور اللہ ہم سب کو بلیسنگ کرنا چاہتا ہے۔ اب ذرا غور کرتے ہیں باغ عدن میں۔ باغ عدن میں ہمیں دو لوگ ملتے ہیں، ایک حضرت آدم اور دوسری ماں ہوا، اور خدا نے جب اس باغ میں، خوشی کے باغ میں ان دونوں کو رکھا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خدا ان دونوں کو ملنے کے لیے باغ میں آیا کرتا تھا، ملنے کا ہے، اس بات کو ہم جانتے ہیں۔ اور خدا نے ہمیں حکم دیا تھا، اور حکم کیا تھا کہ آپ نے اس درمیان والے درخت کا پھل نہیں کھانا، یہ حکم تھا۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے پہلے کہ وہاں پہ کون کون سی دو چیزیں موجود ہیں، ایک خدا کا ملاپ اور دوسرا حکم، اور حکم بھی کیا ہے؟ پہچان کا حکم ہے، کیونکہ خدا نے جو درخت لگایا ہے وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، اور شریعت کیا تھی؟ اگر ہم رومیو پولس رسول کی معرفت لکھا گیا تھا، رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ شریعت گناہ کی پہچان دلاتی ہے۔ شریعت کیا کرتی ہے؟ گناہ کی پہچان دلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باغ عدن میں جو حکم ہے وہ بیسیکلی شریعت ہے، کیونکہ وہ حکم گناہ کی پہچان کے لیے، گناہ کی پہچان کے لیے کہ آپ نے اس پھل میں سے نہیں کھانا، اگر آپ نے کھایا تو آپ مر گئے، یعنی کہ خدا وہاں پہ انسان کو گناہ کی پہچان دلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فضل کی بات کریں تو فضل کا مطلب ہوتا ہے خدا کا ملاپ، خدا کی بخشش، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق پاکلو کی صورت میں ہو، یسوع مسیح کی جسمانی حالت کی صورت میں ہو، یا خدا باپ کی مہربانی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، خدا کے ساتھ آپ کا ملاپ فضل کیا جاتا ہے۔ تب دیکھیں وہاں پہ چونکہ خدا کا انسان کے ساتھ ملاپ بھی تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ باغ عدن میں دو چیزیں تھیں، ایک فضل اور دوسری شریعت۔
فضل خدا کے ملاپ کی صورت میں اور شریعت خدا کے حکم کی صورت میں، نیکوکار کی پہچان کے درخت کی صورت میں۔ اب جب انسان گناہ کرتا ہے، جب وہ پھل کھا لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شریعت کے حکم کو توڑتا ہے، خدا کے پاک حکم کی عدولی کرتا ہے، اور جو ہی اس حکم کو توڑتا ہے تو فضل بھی اس سے چلا جاتا ہے۔ اب دونوں چیزیں، یعنی کہ حکم توڑنے سے فضل اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے، یعنی کہ خدا کا ملاپ اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ خدا کے ملاپ میں نہیں رہا، اب خدا کو وہ روبرو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ انسان نجات پائے۔ خدا تو تب بھی اسے مارنا نہیں چاہتا، خدا تو تب بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، میرے احکامات کو مانتا رہے اور کبھی بھی موت کو نہ دیکھے، کیونکہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو جب نکال دیا جاتا ہے، جب وہ دونوں باغ عدن سے نکل جاتے ہیں، تو خدا چونکہ رحیم ہے، وہ حضرت ابراہیم کو چنتا ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم کو چنتا ہے تو شریعت کا دوبارہ سے باقاعدہ نفاذ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ حضرت ابراہیم کو خدا حکم بھی دیتا ہے اور شریعت کے طور پر ختنے کا نشان بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم سے شروع ہو رہی ہے، اور ختم کہاں ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ پر۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ پر جا کر شریعت مکمل ہو جاتی ہے، پورے طور پر مکمل نہیں ہوتی، وہ والی نہیں ہوتی ہے جو باغ عدن میں تھی۔ جو باغ عدن میں شریعت تھی، ایک ہی حکم پر پوری کی پوری شریعت، وہ والی شریعت حضرت موسیٰ پر نہیں ختم ہوتی ہے، بلکہ حضرت موسیٰ پر شریعت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یعنی کہ احکامات ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں احکامات، ایک ایک حکم کو باقاعدہ طور پر خدا اپنے لوگوں پر نازل کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے۔ پھر یسوع مسیح، اگر ہم متی 5:17 میں پڑھیں تو یسوع مسیح کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت یا انبیاء کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو یسوع مسیح اس شریعت کو آ کر کیا کر دیتے ہیں؟ پورا کر دیتے ہیں۔ اور وہی حکم جو پہلے ایک ہی تھا، وہی یسوع مسیح ایک ہی حکم پر ساری کی ساری شریعت کو کلوز کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر۔ ساری شریعت اور اصحاف انبیاء کا خلاصہ اسی یہ کہ تمام کی تمام شریعت کو یسوع مسیح ایک ہی حکم کے ساتھ بند کر دیتے ہیں۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں وہی ہوں جس نے باغ عدن میں آپ کو حکم دیا تھا، اور آج ساری شریعت کو میں ایک ہی حکم میں دوبارہ سے کلوز کر رہا ہوں، تاکہ آپ جان جائیں کہ میں کون ہوں، تاکہ آپ کو میرے رتبے کا اور آپ کو میری فضیلت کا پتہ ہو کہ میں آپ پر مہربان ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، شریعت کے سارے عمل میں خدا بار 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 اپنے لوگوں کو دیکھتا رہا، برداشت کرتا رہا، اور اس نے اس بات کو جانا، بے شک خدا تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اس نے انسان کی روشوں کو دیکھ کر اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اب انسان کو صرف شریعت کے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ حکموں کا ماننا ان کے لیے انتہائی زیادہ مشکل ہے۔ حکموں کو ماننا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، یہ میرے فضل سے ہی بچ سکتے ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے فضل سے ہی بچ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں زکریا 12:10 پر، تو وہاں پہ پھر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ فضل کا وعدہ کرتا ہے۔
کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے کہ شرعی طور پر لوگ خدا کو نہیں قبول کر پا رہے، شریعت کے مطابق لوگ نہیں چل پا رہے، کبھی کوئی کسی حکم کو توڑ دیتا ہے، کبھی کوئی کسی حکم کو توڑ دیتا ہے، اور جو کاہن ہیں ان کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے لیے پیسے کمانا چاہتے ہیں، وہ دولت مند بننا چاہتے ہیں۔ اور جب ہم زکریا ہی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ خدا ان سے بات کرتا ہے جوانوں سے، اور انہیں کہتا ہے کہ آپ میری بھیڑوں کی کھال اتارتے ہیں، آپ ان کی چشم لیتے ہو، آپ پھر یہ بھی کہتے ہو کہ خدا کا شکر ہے، خدا مبارک ہو، میں امیر ہو گیا ہوں۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے آپ تو امیر ہونے کے لیے، بڑے آدمی بننے کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے آپ کی خدمت کرتے ہو، تو آپ کی خدمت سے میں خوش نہیں ہوں، آپ کی خدمت مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ آپ کی خدمت اس لیے نہیں ہے کہ آپ میرے نام کو جلال دیں، آپ کی خدمت اس لیے ہے تاکہ آپ ایک امیر آدمی بن جائیں، اور آپ کتنے گھرنے سے یہ کہتے ہو کہ خدا کا شکر ہے، خدا مبارک ہو، خدا کی برکت ہے، خدا کا کرم ہے، خدا مجھ پر بڑا مہربان ہے، اس نے مجھے بہت دولت دی ہے، اور آپ یہ بات بھی کہتے ہو، یہ زکریا کی کتاب میں خدا نے کہا۔ تو چونکہ نہیں ہو رہا تھا اس طرح سے، خدا کو یہ پتا تھا کہ انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے، تو خدا نے پھر شریعت کو دوسری طرح سے جاری رکھا، کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ یسوع مسیح کے ذریعے سے میں اسے ایک ہی حکم میں خلوص کروں گا، اور اس کے بعد خدا نے فضل کو موقوف کر دیا، فضل جو کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کیسے چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم سے خدا روبرو آ کے ملتا ہے، حضرت لوط سے بھی خدا ملتا ہے فرشتے کی صورت۔ تو چونکہ خدا کا ملاق فضل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فضل تب سے ہی دوبارہ سٹارٹ ہوا۔ لیکن زکریا جب ہم 11:9 میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ خدا کہتا ہے کہ میں نے فضل کو اب کیا کر دیا ہے، موقوف کر دیا، فضل کو ختم کر دیا۔ لیکن پھر چونکہ خدا ہم پر مہربان ہے، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اس لیے خدا اس فضل کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں انہیں اپنے فضل سے بچا لوں گا۔ اور زکریا 12:10 میں کہتا ہے اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا۔ خدا نے وعدہ کر دیا کہ اب میں کیا کروں گا کہ میں اپنے لوگوں پر فضل کی روح نازل کروں گا، میں اپنے لوگوں پر مناجات کی روح نازل کروں گا، میرے لوگ میرے حضور میں صرف چلائیں گے، میرے لوگ مجھ سے معافی مانگیں گے، اور میں اپنا رحم نازل کروں گا اور انہیں معاف کر دوں گا۔ انہیں نہ کوئی قربانی دینا پڑے گی، نہ کچھ اور کرنا پڑے گا، بس ایک دفعہ میرے حضور میں آ کر توبہ کرنی پڑے گی، اور میں سب کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ایک بھی گناہ یاد نہیں رکھوں گا۔ شریعت میں کیا تھا کہ گناہوں کی معافی کے لیے آپ کو قربانی چڑھانا لازم، لیکن اب ذرا غور کریں کہ خدا نے کیا کہا کہ اب آپ کو قربانی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف شکر گزاری کریں میری بات حضوری میں۔ اور آپ دیکھیں اگر ہم کوئی دیکھ دیتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں، تو وہ شکر گزاری کے طور پر دیتے ہیں۔ تو خدا نے ہم کو ایک خاص فضیلت کے تحت، ایک خاص فضل کے تحت اپنے پاس بلانے کا وعدہ کیا، اور ایسا ہوا۔ پھر فضل جس کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ لوکا رسول کی بات پر دیکھی کہ انجیل میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم پر سب سے پہلے نازل ہوتا ہے۔ اگر غور کریں لوکا 1:28 تو اس پر فرشتہ مقدسہ مریم سے کہتا ہے سلام تجھ پر جس پر فضل، یعنی کہ وہ فضل جس کا وعدہ زکریا کی کتاب میں کیا گیا، اس فضل کا پھر دوبارہ سے آغاز مقدسہ مریم کے ذریعے ہو جاتا ہے، اور جب اس کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر تمام لوگ فضل کے متحد ہو جاتے ہیں، شریعت کے متحد
نہیں ہو جاتے، دوسرے عہد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلا عہد شریعت کا ہے اور دوسرا عہد فضل کا ہے، وہ فضل کے متحد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے کلام میں مختلف جگہ پہ خدا ہمیں فضل کے متعلق بتاتا ہے۔ یوحنا 1:16 میں دیکھیں، کیونکہ اس کی معمولی میں ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، یعنی کہ ہم سب نے فضل پایا۔ اب اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ آپ یہ ساری بات کرنے کا مطلب شاید یہ لینا چاہتے ہیں کہ مقدسہ مریم پر چونکہ خدا کا فضل ہوا تو اس وجہ سے ان کی تاج پوشی کرنا ضروری ہے، تو میں اسے کہوں گا ایسی بات نہیں۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کو صحیح طور پر سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھ سے کوئی کہہ سکتا ہے فضل تو سب پر ہوا، فضل تو تمام شاگردوں پر ہے، فضل تو الاسباط پر بھی ہوا، کیونکہ اس نے کہا مجھ پر یہ کیسے فضل ہوا کہ میرے خدا کی ماں مجھے ملی۔ تو فضل تو سب پر ہوا ہے، مقدسہ مریم پر بے شک سب سے پہلے ہوا ہے، لیکن سب پر جب فضل ہوا ہے تو پھر سب کی تاج پوشی کرنی چاہیے۔ پھر تمام لوگوں کو وہی آنر ملنا چاہیے جو مقدسہ مریم کو آپ دے رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس بات کو صحیح طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہمیں خدا کے کلام کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا غور کریں، تو یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں مقدسہ مریم کے مقام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں، مجھے اگر کسی کے مقام کا نہیں پتا، اگر مجھے کسی کے درجے کا نہیں پتا، تو میں اسے عزت بھی نہیں دے سکتا۔ اور مقدسہ مریم کے درجے کو جاننے کے لیے ہمیں تکوین 3:15 میں جانا پڑے گا، یعنی کہ خدا کے پلان کو جو اس نے آغاز نہیں کیا اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اور تکوین 3:15 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کی تاک کرے گا۔ جب لوگ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عورت کا ذکر ہے یہ ماں ہوا کا ذکر ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں اچھا پھر، تو وہ کہتے ہیں یہ جو نسل ہے یہ ماں ہوا کی نسل ہے۔ اور پھر اگر آپ پوچھیں کہ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ تیرے ساتھ کو پوچھے گا وہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ یسوع مسیح ہے، ہوا کی نسل میں سے یسوع مسیح جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو میں آپ نے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام کو صحیح سے پڑھا کریں، اپنی طرف سے انٹرپریٹ نہ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ یسوع مسیح نے اپنی ماں کو بارہا عورت کہہ کر اس بات کا اعلان کیا کہ یہ وہ والی عورت ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ یسوع مسیح ماں کو ماں کہہ سکتے تھے، بچپن سے ماں کہتے آ رہے تھے، تو تب جب ساری دنیا کے سامنے وہ بات کر رہے تھے تو تب بھی اپنی ماں کو ماں کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اے عورت، اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون عورت، وہ والی عورت جس کا ذکر 3:15 میں ہوا ہے۔ یعنی کہ تکوین 3:15 میں جس عورت کے متعلق لکھا ہوا ہے وہ عورت اصل میں مقدسہ مریم ہے۔ اور جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے مکاشفہ 12:17 میں، اور اژدہا کو غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی پر قائم ہے لڑنے کو کیا۔ اب ہم اس بات کو سیکھ لیتے ہیں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان۔ اب عورت کی نسل یہاں پر دیکھیں، مکاشفہ 12 میں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی اس کی باقی اولاد سے لڑنے کو کیا۔ کون؟ اژدہا، یعنی کہ پرانا سام، یعنی کہ ابلیس اس کی اولاد سے لڑنے کو کیا۔ کس کی اولاد سے؟ اس عورت کی اولاد سے۔ وہ عورت کون ہے؟ مقدسہ مریم۔ یہاں سے میں بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک عورت ہے، پھر اس کی نسل ہے، اور عورت اگر مقدسہ مریم ہے تو پھر اس کی نسل جو ہے وہ
ہم سب ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بندہ بھی اگر ہم متی رسول کے انجیل میں دیکھیں تو وہاں پہ ذکر ہمیں ملتا ہے کہ آدم سے کون پیدا ہوا، ابراہیم سے اونور ہمیں سارا پتہ چلتا ہے. اور وہاں پہ اینڈ پہ لکھا ہوا 18ویں آیت میں اور یسوع مسیح کس سے پیدا ہوئے؟ انکسا، یعنی کہ عورت سے صرف ایک ہی شخص پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح. اور جب ہم عورت کی نسل کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک ہی نسل ہے جو یسوع میں پیدا ہوئی ہے اور کوئی بھی نسل نہیں ہو سکتی. باقی نسلیں مرد سے کہلاتی ہیں. آج بھی ہم اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اور یسوع مسیح نے جب بات کی تو وہ ابراہیم کو ایمانداروں کے باپ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور تمام یہودی ابراہیم کو اپنا باپ مانتے ہیں کیونکہ باپ ہی سے اولاد سٹارٹ ہوتی ہے. صرف ایک ہی ایسی اولاد ہے جو مقدسہ مریم سے سٹارٹ ہوتی ہے، ماں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس اولاد کا نام ہے کلیسیا، چرچ. آج ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہ میری ماں نہیں ہے مقدسہ مریم. تو اگر آپ کی ماں نہیں ہے تو آپ کلیسیا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کلیسیا نہیں ہو سکتے، آپ چرچ نہیں ہو سکتے، آپ کلیسیا کے رکن نہیں ہو سکتے کیونکہ مقدسہ مریم آپ کی ماں نہیں ہے. جو کہ ہمارے کلام میں جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تیری نسل اور عورت کی نسل اور عورت کی نسل اور کہیں پہ ہمیں نہیں ملتی. اب یہاں تک تو ہم سمجھ گئے. کوئی مجھے کہے گا کہ ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں کہ مقدسہ مریم کا بڑا درجہ ہے، خدا نے اپنی بندی پر بڑا فضل کیا، خدا نے اپنی بیٹی کے جسم میں، اس کے پیٹ میں، اس کے بدن میں اپنے کلمے کو بھیجا. ایک بڑی فضیلت کی بات. اور اس نے اس کلمے نے وہاں سے جنم لیا. پھر اس کلمے نے یسوع مسیح نے اس ماں سے دودھ بھی پیا. پھر اس طرح سے ساری باتیں ہم آنے تک کہتے ہیں کہ جی ان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ جو فضل کی بات ہے، یہ جو ان کے درجے کی بات ہے، اس درجے سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ان کی تاج پوشی کریں. کیا کہا؟ اس درجے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کی کیا کریں؟ تاج پوشی کریں. تو میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ جا کے اب ہم اس بات کو سمجھیں، پورے طور پر سمجھیں. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہو تو آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. عبرانیوں 8:5 اور رسول کی معرفت لکھا گیا یہ خط ہے. عبرانیوں کی کلیسیا کے نام ہے، اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں. اب کاہنوں کے متعلق دھیان سے سنیں اس بات کو. کاہنوں کے متعلق خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ آسمانی چیزوں کی نقل اور اس کے عکس کی خدمت کرتے ہیں. کس کی خدمت کرتے ہیں؟ آسمانی چیزوں کی نقل اور اس کے عکس کی. کیسے؟ کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو پہاڑ پر ایک ہیکل دکھایا، ایک گھر دکھایا اور اسے کہا کہ آپ نے اس طرح کا خیمہ زمین پر بنانا ہے اور اس خیمے کی پھر آپ نے کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے. یعنی کہ اوریجنل کہاں پہ ہے؟ آسمان پر. اوریجنل کہاں پہ ہے؟ آسمان پر. اور خدمت کہاں پہ ہو رہی ہے؟ زمین پر. کس کی؟ اس کے عکس کی، اس کے سایہ کی، اس کی نقل کی. جو اوپر آسمان پر آپ نے دیکھا ہے آپ نے زمین پر ویسا کرنا ہے. آپ نے جو آسمان میں ہیکل دیکھی ہے آپ نے ویسی ہی زمین پر بنانی ہے. اور آسمان میں جو آپ نے ہیکل دیکھی ہے اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں پاک مذبح ہے
اور عبادت گاہ، پاک مذبح بھی ہے۔ آپ نے اپنے چرچ میں پاک مذبح کو بنانا ہے، قربان گاہ کو بنانا ہے۔ پہلے قربانی کس کی ہو رہی تھی؟ بکروں کی، اور اب اس پہ قربانی کون سی چڑھانی ہے؟ یسوع مسیح کی۔ اگر آپ کے چرچ میں، جسے آپ چرچ کہتے ہیں، اگر اس میں پاک مذبح نہیں، اس میں پاک قربانی نہیں چڑھائی جا رہی، تو وہ چرچ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی نقل نہیں ہے جو آپ کو آسمان پر دکھایا گیا۔ جو آپ کو آسمان پر دکھایا گیا وہ اس کی نقل نہیں ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے آپ نے اس نقل کی اور اس عکس کی کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے۔ اگر آپ کاہن ہیں تو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے ہو رہا تھا۔ اور ذرا غور کریں کہ اس عکس میں، اس نقل میں ہمیں تمام چیزوں کو اسی ترتیب سے لے کے چلنا ہے جس ترتیب میں اصل موجود ہے۔ اور اصل میں کیا تھا؟ اصل میں ساری چیزیں تھیں۔ وہ کروبی بھی تھے، آلٹر کا پورا ایک سیٹ اپ تھا، اور اس پر قربانی گزارنے کا ایک پورا طریقہ بھی تھا۔ اب ہم غور کریں گے کہ جو عکس، جو نقل ہم کرتے ہیں، کیا وہ مقدسہ مریم کے متعلق کہیں پہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم تو نقل کی خدمت کر سکتے ہیں نا، ہم تو عکس کی خدمت کرتے ہیں، حقیقت کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ پولس رسول بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ یسوع مسیح چونکہ آسمان پر ہے، اس لیے وہ کاہن کے طور پر کام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کاہن کے لیے زمین پر کام کرنا ضروری ہے اور نقل کر کے کام کرنا ضروری ہے۔ اب ذرا غور کریں مکاشفہ 12:1 میں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر۔ اب ہم نے کیا دیکھا؟ کہاں پہ دیکھا؟ آسمان پر۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ جو آپ نے آسمان پر دیکھنا ہے، اگر آپ کاہن ہیں تو آپ نے اس کی زمین پر کیا کرنی ہے؟ نقل۔ آپ نے کیا کرنی ہے؟ نقل کرنی ہے۔ آسمان میں ہم نے کیا دیکھا؟ مقدسہ مریم، اور اس کے سر پر کیا دیکھا؟ 12 ستاروں کا تاج۔ اب زمین پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ عکس تیار کرنا ہے، کیونکہ نقل تیار کی جاتی ہے، نقل بنائی جاتی ہے، ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے۔ تو نقل کیسے تیار کریں گے؟ یا مقدسہ مریم کی تصویر کو بنائیں گے، یا مقدسہ مریم کا کوئی اسٹیچو بنائیں گے، کچھ نہ کچھ تو بنائیں گے نا نقل تیار کرنے کے لیے۔ اب ہم نے نقل کو تیار کرنا ہے، اور جس طرح سے ہم نے آسمان میں دیکھا ہے اسی طرح سے ہم نے زمین میں وہ کر کے دکھانا ہے۔ اگر ہم کاہن ہیں، اگر ہم خدا کے کاہن نہیں ہیں تو بنا کریں، یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ کاہنوں کے لیے ہے۔ جو خدا کے کاہن ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے کہ آپ نے آسمان میں جو حقیقت ہے اس کو زمین پر نقل کر کے تو آپ نے وہ سارے کے سارے کام کو کر کے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، لوگوں کے ایمان کو بڑھانا ہے۔ اور یہ جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بہت لازمی ہے کہ وہ اس بات کو سیکھیں۔ اپنے آپ کو اگر وہ کاہن کہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو وہ خدا کا خادم کہتے ہیں، تو پھر انہیں اس نقل کو بھی تیار کرنے کی شروع کریں۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ باقی لوگوں کی تاج پوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ سینٹ پیٹر ہے، سینٹ پال ہے، سینٹ اینڈریو ہے، ان لوگوں کی تاج پوشی کیوں ہو رہی؟ کیونکہ ان کے متعلق ہم آسمان پہ کوئی ایسی حقیقت نہیں دیکھ پا رہے، بلکہ ان کے ساتھ صرف وعدہ ہے کہ میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، یہ وعدہ، لیکن وہاں پہ کوئی تاج ابھی تک کسی کو دیا نہیں گیا۔ ہم زمین پر ان کے تاج کی نقل نہیں کر سکتے۔ اب جس کا تاج
دکھائی دیا گیا ہے ہم نے اسی کی زمین پر نقل تیار کرنی ہے. باقی ہم صرف ان کا اسٹیچو تیار کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر تاج رکھ کر تاج پوشی نہیں کر سکتے. جس کا تاج دیکھا ہے ہم اسی کی نقل اصل میں نہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو نقل ہے, یہ تو بدھ ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو یہ ہے. تو خدا کا کلام کہتا ہے نقل تیار کرو, تو نقل مجسمے کی صورت میں ہی تیار ہوتی ہے. جس بندے کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے اسے میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ جب خدا کے کلام کو سمجھ نہیں پا رہے آپ تو میری بات کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے. لیکن خدا کا کلام بڑے واضح الفاظ میں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ کو زمین پر نقل تیار کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ جو بت پرستی ہے وہ ہوتی ہے وہ والی نقل تیار کرنا جو آسمان میں خدا کے خلاف ہے, جو خدا کے, کیونکہ جتنی بھی نقلیں ہم تیار کرتے ہیں زمین پر ایک عکس ہے. زمین حقیقت تھوڑی ہے, زمین ایک عکس ہے اس حقیقی زمین کا. اب یہاں پر جتنی بھی نقلیں تیار کرتے ہیں اگر تو وہ خدا نے جو دکھایا ہوا ہے, جو خدا کے ہاں اس کی نقل تیار کرتے ہیں تو پھر ہم خدا پرست ہیں. اور اگر ہم ابلیس کے دکھائے ہوئے کسی چیز کی نقل تیار کرتے ہیں تو پھر ہم بت پرست ہیں. بت پرست میں اور خدا پرست میں صرف یہی فرق ہے کہ اگر ہم آسمانی چیزوں کی نقل تیار کرتے ہیں ان آسمانی چیزوں کی جو خدا دکھاتا ہے تو پھر ہم خدا پرست ہیں. اگر ہم ان آسمانی چیزوں کی نقل تیار کرتے ہیں جو ابلیس دکھاتا ہے تو پھر ہم بت پرست ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں آج ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اس بات کی طرف لانے کی ضرورت ہے کہ میں خدا پرست ہوں یا نہیں ہوں. میں کیا خدا کے قوانین کے مطابق چلتا ہوں یا نہیں چلتا ہوں. جس طرح سے خدا چاہتا ہے اسی طرح سے میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں, یا کہ میں ایسے ہی اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہوں. کیونکہ خدا نے یہ کہا تھا یسوع مسیح کے وسیلہ سے کہ میں آپ کو آزاد کرنے والا ہوں. آپ آزادی سے واقف ہوں گے تو آپ سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی آپ کو کیا کر دے گی؟ سچائی آپ کو آزاد کر دے گی. لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو آج کا لوگ سمجھتے ہیں. آزادی کا مطلب ہوتا ہے قانون کے تحت چلنا. دیکھیں پاک عدن میں حضرت آدم اور اما ہوا آزاد تھے یا نہیں تھے؟ آزاد تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن ایک حکم کے مطابق چلنا, حکم کے مطابق چل کر آپ آزاد ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. شریعت کے مطابق چل کر آپ آزاد ہوتے ہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ پاکستان میں آپ آزاد ہیں, آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, کس کی ہوگی؟ آپ کے اپنی, آپ کے نام پہ موٹر سائیکل ہے, آپ کا لائسنس, آپ باہر نکلتے ہیں, لائسنس بھی ہے, موٹر سائیکل بھی ہے, آپ کی ذاتی آپ کی خریدی بھی ہے. باہر آپ جاتے ہیں, اشارہ بند ہے, یعنی کہ ریڈ سگنل آن ہے. آپ وہاں سے کراس کریں گے, کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا چلان بھی ہو سکتا ہے, دونوں چیزیں. اب سوچیں ذرا, موٹر سائیکل بھی آپ کی اپنی ہے, لائسنس بھی آپ کے پاس ہے, تو آپ تو آزاد ہیں, آپ کی مرضی ہے نا, آپ کی چیز ہے, آپ جہاں مرضی چلائیں, جیسے مرضی چلائیں. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا چلان ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے حکم کی پیروی نہیں کی. آپ آزاد ہیں لیکن آرڈرز کے تحت آزاد ہیں, حکموں کے تحت آزاد ہیں. آپ آزاد ہیں, آپ جیسے مرضی جو مرضی کریں, لیکن حکموں کے تحت کریں. جو پلانس, جو طریقہ کار خدا نے آپ کو دیا, آپ نے اس طریقے میں رہ کر خداوند کی عبادت کرنی ہے, طریقے سے ہٹ کر نہیں کرنی ہے. آپ آزاد ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں جیسے مرضی عبادت کرو, جو مرضی کرو, جب مرضی جیسے مرضی کرو, ایسا نہیں. آپ نے جو بھی کرنا ہے خداوند کی بات مرضی کے مطابق حکم کے تحت ہی کرنا ہے, تو پھر آپ کی مقبول عبادت ہوتی ہے. خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قصہ مریم کو واجب عزت دینا بھی سیکھیں.
खुदा के हुक्मों पर भी अमल करें और ये भी समझें कि मुकद्दसा मरियम को खुदा ने हम सबकी माँ ठहराया है। और उसके लिए मैं गलतियों 4:4 आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। दोनों चीजें आ गई। शरीयत और फजल जो मैंने पहले शुरू में कहा, तो वो सारे का सारा दुरुस्त हो गया यीशु मसीह ने। और जिस औरत का खुदा ने वादा किया था वो औरत भी गलतियों 4:4 में हमारे सामने साबित हो जाती है। जो लोग इसको नहीं समझते हैं या और तरीके से साबित करते हैं उन्हें जरूर कलाम पर गौर करने की जरूरत है ताकि वो खुदा की पाक सच्चाइयों को सही तौर पर समझें और खुदा में बढ़े और तरक्की हासिल करें। आपने सुबह को चुका है।